پیغمبر نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ انہی حضور کے پیغامات میں سے ایک پیغام نجران جو یمن کا علاقہ ہے، یہ بہت بڑا اس وقت عیسائیت کا مرکز تھا۔ آپ نے ایک خط وہاں بھی روانہ فرمایا تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ پاک پیغمبر نے مجھ تک ہدایت پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں فرمایا۔ آپ نے خط بھیجا کہ میں وہ نبی آ چکا ہوں کہ جس کی بشارت تمہارے نبی حضرت عیسیٰ دیا کرتے تھے، تمہاری کتابوں کے اندر میرے آنے کی بشارت موجود ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں اسلم تسلم، میرے سامنے جھک جاؤ تاکہ خدا تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور یہ اصول ہمارے لیے بھی ہے، جو جھک جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو سر تسلیم خم نہیں کرتا وہ دنیا بھی اس کی ناکام ہے اور اس کی آخرت بھی ناکام ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے میٹنگ کی، فیصلہ کیا کہ واقعی بشارت تو ہے ہماری کتابوں میں کہ عرب کی سرزمین سے آخری نبی آئیں گے۔ 70 افراد کا انہوں نے ایک وفد بنایا، 2-3 ان کے جو بڑے علماء تھے ان کی سربراہی میں یہ قافلہ نجران سے چلا۔ مدینہ سے نجران کا فاصلہ 1000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اونٹوں گھوڑوں پر 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب مدینے کے اندر پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ کہیں جاتا ہے نئی جگہ پر، فطرت انسانی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس، میری سواری، میرے معمولات سب سے بہتر اور اعلیٰ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی غربت کے دن تھے، مسلمان غریب تھے، جنگوں اور نئے زیادہ افراد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مالی حالت کمزور تھی۔ تو اس وقت تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ قیمتی لباس سونے سے لدے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے پہنچے، پوچھا کہ ہم نے آپ کے نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے۔ ان نوجوان دوستوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، پتہ چلے کہ فضیلت تو ہے، اس کے اندر کچھ پیغام بھی ہیں ہمارے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے۔ ہم نے تمہارے نبی پاک سے ملاقات کرنی، لوگوں نے بتایا، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ علیحدہ دربار ہوگا، تو آپ کو بتایا گیا انہیں کہ ہمارے نبی پاک کا دربار نہیں بلکہ مسجد میں بیٹھ کر دین اور دنیا کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں آئے، مسجد میں آ کر سلام کیا، ذہن میں رہے سونے سے لدے ہوئے لباس فاخرہ، بڑے پروٹوکول اور بڑے کم تراک کے ساتھ آئے۔ حضور نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ آپ نے ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ اسی پہ ہم نے تھوڑی سی غور فرمانی ہے۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس یا ہم کسی کے پاس جائیں، پہلا تو یہی طریقہ ہے کہ اسے سلام کریں۔ سلام سے ہی، جواب سے ہی پتہ چلے گا بات چیت آگے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جو بندہ سلام کا جواب نہ دے، آیا اس سے آگے بات چلے گی یا نہیں چلے گی؟ سمجھدار سے سمجھ گئے کہ حضور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو، تم بتاؤ تمہارے پیغمبر ہم سے کیوں بات نہیں کرتے؟ اور ذہن میں رکھیے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی بلندیوں پر فائز رسول 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دعوت پر آنے والے لوگوں کے سلام کا حضور جواب نہیں دے رہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے، اخلاق کی بلندیوں پر فائز رسول۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو نبیوں کو، آئمہ کو مختلف طریقوں سے، انداز سے بات پہنچانی پڑتی ہے۔ اس سے پوچھا بھائی آپ کے نبی ہم سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ ہم تو نہیں جانتے۔ آخر سلمان محمدی نے ان کا ہاتھ پکڑا، آؤ میں دیکھوں گا، ماحول موسم تو خوبصورت ہے، عید موبائل کے خوبصورت جملے کو آپ ماشاءاللہ کیسے سماعت فرماتے ہیں۔ سلمان محمدی نے ان کا ہاتھ پکڑا، آؤ میں تمہیں اس دروازے پر لے کر جاتا ہوں جو خدا کی مرضیوں کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کی مرضیوں کو بھی جانتے ہیں۔ جس در سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔
آئے امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پر، یا ابوالحسن اس طرح ہم آئے ہیں آپ کے حضور کی، آپ کے آقا کی دعوت پر، لیکن وہ تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، آپ بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کس کی نمائندگی کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ مشہور چیز کون سی ہے؟ زہد، پرہیزگاری، یعنی دنیا سے لا تعلقی، اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت نے فرمایا، مولا نے فرمایا پھر اپنے گریبانوں میں جھانک کر مجھے یہ بتاؤ تمہارا نبی دنیا سے بیزار نظر آئے اور تمہارا وجود پورا دنیا دار نظر آئے، تم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آئے، رحمت کل کی بارگاہ میں آئے ہو، تو ہم کیا کریں؟ کہا کیا تمہارے نبی کا حکم ہے کہ داڑھی منڈواؤ؟ جی نہیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں جن کی کسی شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ کہا تمہاری شریعت میں ہے کہ سونا مرد کے لیے پہننا جائز ہے؟ نہیں، لیکن آج تو ہمارے ہاں بھی پہنا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے اللہ دلیلیں دیتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اپنے عمل سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں، چیزیں ہیں اب اسے نام اڑوائیں، معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سونا، شادی بیاہ، خوشی میں مزہ نہیں آتا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آیا ہم نے اپنے نفس کے لیے کام کرنا ہے یا مرضی مولا کے لیے کام کرنا ہے؟ مرضی مولا ہونی چاہیے۔ کہا تین کام کر کے آئے اور تینوں کی شریعت میں، کسی نبی کی شریعت میں اجازت نہیں۔ داڑھی مڈوانا، سونے سے لدے ہوئے ہونا، ریشم کا لباس مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے دور ہو جاؤ، پھر جاؤ پیغمبر کی خدمت میں، وہ یقیناً تمہارا استقبال کریں گے۔ لباس فاخرہ اتارے، سادہ لباس پہنا، سونے کے زیورات اتارے اور عہد کیا کہ آج کے بعد ہم نے داڑھی نہیں مڈوانی۔ اب گئے تو پیغمبر نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ بخش میں سے سوال کرتا ہوں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو آپ سب نے بہت پیاری کہی اور کہنا بھی چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے مولا دوسرے نبی کی امتیوں کو اس حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے محبوں کو دیکھیں گے اس حال میں؟ جی لہٰذا خدارا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوشش کریں کہ خدا اور آل محمد کی نافرمانی نہ کریں۔ ان قیامت کے دن دنیا کے محتاج نہیں ہوں گے، آل محمد کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ لہذا جن سے شفاعت لینی ہے تو دنیا میں انہیں راضی کر کے جائیں، تاکہ وہاں وہ ہستیاں پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات۔ اس مطلب صلوات پڑھ دیں اللہ۔ اب بات چیت شروع ہوئی، یہ آپ کا موقف کیا ہے؟ بات چیت شروع ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ جی ابن اللہ۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ جی ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اب حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کس وجہ سے تم حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ حدیث یہ ہے کہ ان کی ماں تو ہے، باپ نہیں، کیونکہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے دیا، لہذا اللہ ان کا باپ ہوا۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدم، کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے۔ عیسائیوں تم انصاف سے بتاؤ، آدم حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ حضرت آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ، پھر اس تمہارے نظریے کے مطابق انہیں تو پھر اللہ کا بڑا بیٹا ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ اس کے علاوہ تو طے کر کے آئے تھے، ماننے نہیں، اور جو سوچ کر آئے کہ میں نے ماننا نہیں، پھر اس کو میری اور آپ کی کیا مجال، اسے نبی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ یہ حضور دلیلیں دیتے رہے، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر کار اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ اتنی دلیلیں برہان آنے کے بعد بھی میرا نبی نہیں مان رہے، فقل تعالوا، ان سے کہہ دو، ندعو ابنانا وابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ونسانا ونساکم، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں،
वअनफुसना वअनफुसकुम, तुम अपने जैसे लेकर आओ, मैं मोहम्मद अपने जैसे लेकर आता हूँ। फनबतहिल, मुबाहिला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पर खुदा की। तो नतीजा ये निकला, लानत गाली नहीं। अगर गाली कोई ऐब होता तो खुदा कभी कुरान में इसका हुक्म अपने नबी को ना देता। एक होता है मुबाहिला, एक होता है मनाजरा। मनाजरा यानी गुफ्तगू करना, दलील और बुरहान के जरिए एक दूसरे को समझाना। एक होता है मुबाहिला, जब बात दलीलों से बढ़ जाए, फिर सच्चा और झूठा जो भी समझते हैं अपने आप को मैदान में आकर बद्दुआ करता है, अल्लाह जिसकी दुआ को कबूल कर लेता है वही सच्चा करार पाता है। हुजूर ने दिन मुकर्रर कर दिया, यही जो 24 ज़िलहज का दिन जिसे हम ईद मुबाहिला के उन्वान से मनाते हैं, उस दिन तय हो गया कि हमने मुबाहिला करना है। एक मरतबा सलावत पढ़ दें, अल्लाह। तो अब हुजूर ने हजरत सलमान मोहम्मदी को हुक्म दिया कि जाओ सलमान, ये 24 ज़िलहज के दिन सुबह सुबह हुजूर ने हुक्म दिया, जाओ सलमान फला जगह मदीना के बाहर मैदान में एक खैमा लगा कर आओ, खबरदार वहां ठहरना नहीं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, तुमने आ जाना है। साहिबान ज़ौक़ तशरीफ फरमाए, जुमला करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह, बद्दुआई करनी है जिस तरह आपने मनाज़रा मस्जिद नबवी में किया है, उसी तरह मुबाहिला भी यहाँ कर लें। यकीनन आवाज़ पैगंबर आएगी कि यहाँ बहुत सारे अफराद हैं, फैसला नहीं होगा किसकी दुआ कबूल हुई। लिहाजा मस्जिद से दूर मैदान में ले जाकर बताना चाहता हूँ कि मेरे नफ्स कौन है, मेरे बेटे कौन हैं और मेरी बेटियां कौन हैं। अब पैगंबर ने सुबह ऐलान फरमाया, तैयारी फरमाई, पूरा मदीना मुंतज़िर है कि हुजूर हमें ले जाएंगे, हमें अपने साथ ले जाएंगे। अल्लामा ज़मख़शरी, अल्लामा मौदूदी, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ये अहले सुन्नत के मोतबर उलमा हैं और 20 उलमा ने अहले सुन्नत के लिखा कि पैगंबर ने अपने साथ मौला अली को लिया, हसनैन अलैहिस्सलाम को लिया और मखदूमा कौनैन को लिया। एक दफा जरा पंचन पाक की जात से बाबा से बुलंद मुमिनीन कराम, हमें गौर करना चाहिए। कुरान की क्या आयत है कि तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं, मुबाहिला करते हैं। गौर करें, ईसाइयों का वतन तो है 1000 किलोमीटर दूर, वो अपनी औरतें ला नहीं सकते। भाई गौर कीजिएगा, वो अपने बेटे ला नहीं सकते, वो अपने जैसे ला नहीं सकते। उलमा लिखते हैं कि पैगंबर ने ईसाइयों के खानदान का तारुफ नहीं कराना था, आले रसूल का तारुफ कराना था कि पैगंबर के बेटे कौन से हैं, पैगंबर जैसा कौन है और पैगंबर की बेटी कौन है कि जो सिद्दीक़ा कुबरा के मकाम पर पाए। और पैगंबर ने लिया, अपने साथ इनको लिया और इस मकाम तक गए। और बड़ा खूबसूरत जुमला आप तक अर्ज करना चाहता हूँ। अब सवाल है, हमें गौर करना चाहिए और गौर करने से ही मसाइल हल होते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला, ये एक नारा था और है, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। आइए, क्योंकि इस्लाम मजहब शिया दलीलों का मजहब है, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। हम दलील देते हैं आपके सामने कि अगर कुरान पैगंबर की जिंदगी में काफी था तो कितनी आयतें हैं जो हुजूर ने ईसाइयों को पढ़कर सुनाई थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए। कोई ऐसा कमाल तो था आले पैगंबर के अंदर, ना मानने वाले ईसाइयों को मानना पड़ गया। आप भी सच्चे हैं, आने वाले भी सच्चे हैं। पैगंबर ने बता दिया, मेरी जिंदगी में अकेला कुरान काफी नहीं, अहले बैत जरूरी है। तो आज हमारे लिए भी अकेला कुरान काफी नहीं, बल्कि साथ अहले बैत का होना भी जरूरी है। और दूसरा मसला दोस्तों बुजुर्गों, ये जितने भी लफ्ज है ना, ये जमा के चाहिए, अपनाना,
ابن کی جمع، اور جمع کا اطلاق عربی میں کم از کم 3 یا اس سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور کا سگا بیٹا حضرت ابراہیم بھی زندہ تھا۔ کیا خیال ہے، مولا حسن اور حسین کو لیا تھا نا حضور نے، تو اپنے بیٹے کو بھی لے لیتے، جمع پوری ہو جاتی۔ نہیں، پیغمبر نے حسنین علیہ السلام کو لے جا کر اپنے سگے بیٹے کو نہ لے جا کر بتا دیا، اگر عظمت اور صداقت کی بلندیوں پر دیکھو، میرا بیٹا حسنین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی اور کا بیٹا کیسے مقابلہ کرے گا؟ یہ عظمت ہے جو خدا نے دی ہے، پیغمبر نے اس کا اعلان فرمایا ہے، اور ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا عظمت آل محمد کے سامنے۔ اسی طرح نساء بھی عورتوں کی جمع ہے، ہمیں نہیں اس سے اختلاف، ہر کسی کی اپنی تحقیق، اپنا نظریہ، لیکن ہم نے مباہلہ میں یہ دیکھا ہے بیٹیوں کی منزل پر صرف بی بی زہرا جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہاں مجھے جملہ کہنے دے، سچ بولنا، صدیق ہونا، میرے کسی مورخ کے کہنے سے صداقت اور بات ہے، اللہ اور رسول کا کسی کو صدیق کہنا اور بات ہے۔ اب بی بی اکیلی گئی ہے، لیکن 3 رتبوں کے ساتھ گئی ہے، پیغمبر کی بیٹی بن کر گئی ہے، علی کی زوجہ بن کر گئی ہے، حسنین کی ماں بن کر گئی ہے۔ یعنی خدا نے رتبہ سیدہ کا بھی خیال رکھا ہے، ایک بی بی ہے اور 3 فضیلتوں کے ساتھ گئی ہے۔ انفسنا وانفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، یہ جملہ آپ نے اس پر غور نہیں فرمایا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، نفس یعنی اپنے جیسا۔ اور کسی نے، مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول کون سی قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے کہ آپ کے دادا علی علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین اور بلا فصل خلیفہ ہے؟ اجازت آپ کے سامنے جو امام نے قبول کی، امام نے عید غدیر نہیں پڑھی، امام نے کوئی اور آیت نہیں پڑھی، امام نے آیت مباہلہ پڑھی ہے۔ انفسنا وانفسکم کا بادشاہ مجھے یہ بتا، پیغمبر اپنے جیسا کسے لے کر گئے؟ سب نے کہا، بادشاہ کو بھی کہنا پڑا کہ علی کو لے کر گئے، تو کہا فیصلہ ہو گیا جو پیغمبر کی زندگی میں علی جیسا ہے وہ بعد میں بھی پیغمبر کے منصب پر انہی جیسا بن کر بیٹھے گا۔ جب تک علی موجود ہے کسی اور کو پیغمبر کے منصب پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باواز بلند پر بات کر دیں، حق نہیں گئے تو ایک اور فضائل کے جملے آپ کے سامنے پڑھ دوں، اتنوں کا بھی پروگرام ہے، آواز بلند سے بات پڑھ دیں۔ حضور اکیلے جاتے، مسجد میں بیٹھ کر دعا کر دیتے، کیا اللہ حضور کی نہ سنتا؟ چپ کر دے، کوئی نہیں سنے گا۔ بے حضور سے بلند کس کی ذات ہے؟ بعد اب خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر؟ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ حسنین کے نانا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اکیلے بدعا کر دیتے، آپ اکیلے مباہلہ کے میدان میں چلے جاتے، مسئلہ حل نہ ہو جاتا۔ یہ کیوں اپنی بیٹی کو ساتھ لیا؟ کیوں اپنے نواسوں کو ساتھ لیا؟ کیوں علی مولا کو ساتھ لیا؟ پیغمبر نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ پیغمبر کی جواب یہی آئے گا، سنو میں اکیلا دعا کرتا، اللہ میرے کہنے پہ کھارا پانی میٹھا بنا دیتا ہے، چاند 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، پتھر میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگتا ہے، درخت میرے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا آتا ہے، میرے کہنے پر بد دعا بھی ہو جاتی۔ اگر اکیلا نوح بد دعا کرتا ہے اللہ پوری انسانیت کو غرق کر سکتا ہے، تو میں تو فخر نوح ہوں، میں تو نوح کا بھی سردار ہوں، میری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ سنو، غور کرو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے مقابلے میں آنے والا لعنتی ہے، اسی طرح علی کے مقابلے میں بھی آنے والا لعنتی ہے۔ جس طرح میرے مقابلے میں آنے والا جھوٹا ہے،
اور لعنت کا حقدار ہے. غور کرنا, اسی طرح علی کے مقابلے میں بھی آنے والا جھوٹا ہے اور لعنت کا حقدار ہے. جو حسنین کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے اور لعنت کا حقدار ہے. توجہ, جو بی بی زہرا کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے, لعنت کا حقدار ہے. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. اور جو فرمانے ہیں پر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پیغمبر دعا کر دیتے تو دنیا سے نسل عیسائیت ختم ہو جاتی. اب انہوں نے فیصلہ کیا, کل ہے ہمارا مباہلہ. اگر پیغمبر اپنے اصحاب اور اپنے حواریوں کو لے کر آتے ہیں تو ہم مباہلہ کریں گے, لیکن اگر اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے. جو اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا یہ اس کے سچا ہونے کی علامت ہے. اور تاریخ میں لکھا پیغمبر اس شان سے نکلے جس شان سے ترتیب کی آیت کی. آگے حضور ہیں, پیچھے بیٹے ہیں, ان کے پیچھے بی بی زہرا ہیں اور ان کے پیچھے مولا علی. جس طرح آیت کی ترتیب تھی پانچ تن پاک اسی ترتیب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. پوچھا ساتھیوں سے, بتاؤ کیا کریں, مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آنکھوں سے پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ جملہ کہتا ہے واللہ انی لارا وجوہن, خدا کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ دعا کریں اللہ ان کے کہنے پر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. کیونکہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. یہ اسلام کی فتح ہے عیسائیت پر اور پوری دنیا کے اوپر. لہذا اس دن کو عید کے طور پر منانا چاہیے کہ پیغمبر نے ہمارے سامنے سچوں کا تعارف کروایا کہ سچے کون ہیں, نفس رسول کی منزل پر کون ہے. کیونکہ عظمت آل محمد کا دن ہے, میں 24 ذی الحج کو بھی عید کے طور پر منانا چاہیے. اور پھر وہی جملہ میں ہر پچھلے عید کی مناسبت سے عرض کیا تھا. ایک ہے ہمارے معاشرے کی سوچ کہ عید کا مطلب اس دن ہر چیز کی چھٹی, آزادی, جو مرضی ہے دبا کر گناہ کریں, یہ انجوائے ہے. نہیں میرے دوستوں بزرگوں, عید کا مطلب اس دن زیادہ عبادت کر کے خدا کو راضی کرنا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اور جیسا بان اس دن زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کریں, اعمال خیر کریں. اور یہ طریقہ بھی محمد و آل محمد نے ہم پر تعلیم فرمایا. تیسری کام ہے پینٹل پاک کو تحفہ دینا ہے, اس دن ضرور پڑھے سارا دن. شام کو یوں دعا کرے, یا اللہ آج میں نے جتنا ضرور پڑھا ہے نا کائنات کے سچوں کو ہدیہ کر رہا ہوں, اور ان کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ جب آخرت کی مشکل مرحلے ہونا مجھے ان کی زیارت بھی نصیب کرنا اور ان ہستیوں کی شفاعت بھی نصیب کرنا. لہٰذا دعا کیا کریں, ان ہستیوں کو راضی کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو. اللہ کی رضاؤں کا مرکز, اللہ کی مرضیوں کا مرکز, تمام قسمت طہارت فضیلتوں کا مرکز پانچ تن پاک اور ان کا گھرانہ. اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی. روزے کا بڑا ثواب ہے. اور اسی طرح جو نماز آپ نے عید غدیر کے دن پڑھی تھی اس کا بھی وہی بیان ہی ثواب ہے. یعنی آپ اتوار والے دن 24 ذی الحج والے دن 2 رکعت نماز ٹائم نوٹ فرما لیں, 11:30 بجے کے قریب غسل کریں. غسل عید مباہلہ کرتا ہوں قربت نہیں کرنا, پہلے وضو کر لیں یا بعد میں وضو کر لیں, آپ کی مرضی ہے. 2 رکعت نماز 12 بجے کے قریب آپ جو ہے وہ صاف ظاہر نہاتے وضو وغیرہ کرتے 10-15 منٹ میں وہ ہو جائیں گے. تو آپ نے زوال سے پہلے یہ نماز پڑھنی, یعنی 12:15 بجے سے پہلے کم از کم آپ کی 2 رکعتیں یا 1 رکعت اگلی نماز آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے والے ہوں, اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں کیونکہ جو فضیلت کے ٹائم پر پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. 2 رکعت نماز عید مباہلہ پڑھتا ہوں قربت مل جائے گا. الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. نہیں آتی تو سامنے قرآن پاک کھول کر رکھ لیں یا موبائل میں سامنے کھول کر رکھ لیں. ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی پڑھیں اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں دونوں رکعات کے اندر. الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد, 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ
جو ہے وہ آپ لوگوں نے مومنین نے نماز کے اندر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے. نماز کا سلام پھیرنے کے ثواب کتنا ہے میں پچھلے جمعے بھی آپ کر چکا ہوں. 1,00,000 حج مستحب اور عمرے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں. یہ 2 رکعت نماز محبت آل محمد رکھ کر پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کے نام اعمال میں درج کر دے گا. اگر اس کو آج کے کرنٹ ریٹ موجودہ ریٹ کے حساب سے بھی حج اور عمرے کا خرچہ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو 1.5 ارب روپیہ جو آپ خرچ کر کے 1,00,000 سال میں عبادت کریں گے. یہ ہے آل محمد کی محبت کی برکت. اللہ رب العزت آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا کثیر ثواب آپ کے نام اعمال میں